محمد شدید صاحب جوان سالہ بیٹے محترم خواجہ فیضان شبی ان کے اشارے اسباب کی محفل میں حاضر ہے اور محترم خواجہ ثاقب صاحب ان کے بھانجے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجے بلند فرمائے. 2 شہادت ان کو کنفرم ہے. جوان موت حالت ایمان میں اور لمبی بیماری پا کے فوت ہونے والا. حضور نے فرمایا اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. سوگواران کے ساتھ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرکز العلی کی طرف سے اور شیخ الاسلام کی پوری فیملی کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے اس تمام خاندان کے ساتھ غم کی اس گھڑی میں شرکت کی حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم پر اور اس دکھ پر اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی اور خالق کائنات اس جوان بچے کے درجے میں سورۃ الملک 29واں سپارہ اس کی آیت نمبر 2 اس کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل. اللہ رب العزت نے الحمد سے لے کر الناس تک جہاں بھی موت اور زندگی کا اکٹھے ذکر کیا, کسی ایک جگہ بھی پہلے زندگی کا ذکر نہیں کیا. تو پھر کس کا ذکر کیا بولیے؟ جب زندگی کا ذکر پہلے نہیں کیا تو پھر کس کا کیا بولیے نا؟ اس سے ایک بات طے پا گئی کہ موت پر حق ہے. اور موت کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے ذکر پہلے کر انسان کی توجہ سراسر اس زندگی کے نشوں, زندگی کے مزوں سے ہٹا کر یکسر موت کی طرف موڑنا مقصود ہے. اے بندے, زندگی کے کسی فیصلے میں اپنی موت کو نظر انداز نہ کرنا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات, رب وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. موت کا ذکر پہلے ہے اور بولی حیات کا ذکر اس کے بعد. سورۃ البقرہ اٹھا کے پڑھ لیں. فرمایا کیف تکفرون باللہ, ہاؤ ٹو ریفیوز اٹ. کافروں, تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے؟ وکنتم امواتا, زمین پہ آنے سے پہلے تم سب مردہ تھے. فاحیاکم, اس رب کا شکریہ ادا کرو, اس نے تمہاری مردگی کو زندگی میں تبدیل کر. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور دے گا. ثم یحییکم, اس موت کے بعد یہ جو اس جوان بچے پہ آئی, ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندگی دیتا ہے اور دے گا. یمیتکم بھی فعل مضارع ہے اور یحییکم بھی فعل مضارع ہے. مضارع کی خوبی ہے کہ اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے, حال اور مستقبل دونوں کا زمانہ بیک وقت پایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس کو موت دے گا اسی کو قبر کی زندگی عطا فرمائے گا. اب بتائیے, موت صرف مسلمان پہ آتی ہے یا کافر پہ بھی آتی ہے؟ بولیے ذرا. صرف اپنوں پہ آتی ہے یا بیگانوں پہ بھی آتی ہے؟ بولیے نا. جب سب پہ آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کون ضمیر مخاطب جمع ثم یمیتکم. اب کون کی مخاطبت جن کے لیے موت کے لیے تھی انہی کے لیے فرمایا ثم یحییکم. وہی سارے قوم یحییکم میں بھی آ گئے. فرمایا جو موت کا مزہ چکھے گا اسی کو ابدی اور جاویدانی حیات سے سرفراز کیا جائے گا. اس
لیے قبر کی زندگی صرف لوگ تو یہ سوچتے پھرتے ہیں نا، پتہ نہیں نبی زندہ ہے کہ نہیں معاذ اللہ، اور پھر نوز باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک تذکیہ جاتے طیبہ تک ہاتھ پہنچا دیتے ہیں لوگ، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ولی زندہ ہے کہ نہیں زندہ، صلحہ، اتقیاء، صوفیہ، اغیاء، سکتاب، اوتاد زندہ ہے کہ نہیں زندہ۔ قرآن کی نظر کبھی اٹھائے، اللہ رب العزت نے قبر کے اندر نہ کوئی کافر مردہ رہنے دیا، نہ کوئی مسلم مردہ رہنے دیا، دونوں کو زندہ اس لیے کیا جائے گا کہ تاکہ کافر کو بھی پتا چلے کہ میں کس محمد کو نظر انداز کرتا رہا، اور عاشق کو بھی پتا چلے کہ کس مصطفیٰ کو چاہتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قبر میں اس آیت کے تحت قرآن کی نظر قطعی کے تحت اور ضمیر قوم جمع مخاطب کے تحت یمیت تو قوم، جس پہ موت آئی یہ آئے گی، یحیی قوم، اسی کو زندہ کیا جائے گا۔ اس آیت نے بتا دیا، ڈیفرینشیٹ کر دیا، فرق کلیئر کر دیا۔ قبر میں کافر بھی زندہ، مشرک بھی زندہ، منافق بھی زندہ۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مومن زندہ نہیں؟ ارے اس سے اونچے درجے پہ مرد مومن زندہ، اولیاء زندہ، صلحاء زندہ، اتقیاء زندہ، صوفیاء زندہ، احیاء زندہ، اقطاب زندہ، اوتاد زندہ، ملہم زندہ، کل اصحاب زندہ، نبی کی اہل بیت زندہ، انبیاء اور رسول انسان زندہ، اور سب سے اونچے درجے پہ محمد مصطفیٰ زندہ ہے۔ قبر میں ہر کوئی زندہ ہے۔ ولیوں کا انکار کرنا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے this is the holy Quran, this is the thought of Quran, these are verses of Quran, this is the Quranic law۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قبر میں کافر، مشرک، منافق بھی زندہ ہے۔ چاہے جائے کہ میرے ولی زندہ نہ ہو، یہ کیسے سوچ لیا؟ یہ خیال کیسے آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے قبر میں سارے زندہ ہیں۔ اب آپ سوچیں گے نمازیں ہم نے پڑھی وہ کیوں زندہ، روزے ہم نے رکھے وہ کیوں زندہ، اس کو ہم نے مانا، کافر کیوں زندہ، مشرک اور منافق کیوں زندہ، دین کی خدمت ہم کرتے رہے، وہ تو سارے نافرمان بے ایمان، دار اسلام سے خارج، نہ خدا مانا نہ محبوب مانا، تو وہ زندہ کیوں ہے؟ سن لیں، اللہ فرماتا ہے تو دونوں پارٹیاں زندہ، لیکن دونوں کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ کافر، مشرک، منافق جہنم کے عذاب کے لیے زندہ ہے، مرد مومن محمد کے دیدار کے لیے زندہ ہے۔ کافر، مشرک، منافق جب سوال ہوگا کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو کافر مشرک اس لیے زندہ ہے کہ اس کے منہ سے ہا لا ادری نکلے، مجھے ادراک نہیں۔ اب بتائیں یہ کافر بول کے نہیں کہے گا مجھے ادراک نہیں، بولے گا نا ہا لا ادری، مجھے ادراک نہیں، ان کا پتہ نہیں تھا، ہا لا ادری کہنے کے لیے زندہ ہے۔ اور مرد مومن ہوا محمد الرسول اللہ، کیا پوچھتے ہو مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میرا تو جینا مرنا اس حبیب کے لیے صلی اللہ۔ حاضرین، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو پتہ حضور کے عشق میں زندگی بسر کی، نبی کے عشق میں ایسے زندگی بسر کی۔ امیہ بن خلف کافر آقا جب مارتا تھا نا تو تپتے ریتے پر لے جاتا تھا، میدان میں دنیا جمع ہوتی، وہاں پہ امیہ بن خلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میخ کیر ٹھونستا ان کی ہتھیلیوں میں، زمین میں گاڑتا، اور پھر معاذ اللہ تپتے ریتے پر لٹا کر 10 لوگ جو پتھر اٹھا سکتے تھے وہ پتھر بلال حبشی کے سینے پر رکھتے، اور پھر آپ کے منہ مبارک سے خون آلود رطوبتیں بہ جاتی، آپ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے، اور اتنی تکلیفیں دے کر چمباری کانٹے دار چھری سے مار مار کے آنکھ سے خون نکال کے خود ہاتھ میں پکڑ کے سامنے کرتا اور کہتا
کہتا بتا یہ خدا ہے یا کوئی اور خدا ہے؟ حضرت بلال اس تکلیف میں بھی تھوڑا مشقت میں اپنا سر مبارک تھوڑا اٹھاتے اور اٹھا کر اس کے جھوٹے خدا پر تھوک دیتے اور تھوک کر فرماتے خدا وہ نہیں جو کسی کی مٹھی میں آ جائے، خدا وہ ہے جس کے دست پر قدرت رسائی کا ارادہ ہے۔ میں اسے خدا نہیں مانتا جسے تم خدا کہتے ہو، میں خدا اسے کہتا ہوں جسے میرے آقا نے خدا بنوایا ہے، تو رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں مصطفیٰ کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت آیا جب محبت عشق میں اتنے پک گئے، آقا نے فرمایا یار ابو بکر رضی اللہ عنہ آؤ اب غلام کو خریدنے کا وقت آ گیا۔ جب سختیاں تھی، تکلیفیں تھی، ادھر آقا کا خبر پہنچتی تھی، حضور کا دل روتا تھا، لیکن اس کے امر کا انتظار تھا۔ ادھر عاشق پکتا رہا نبی کے عشق میں، ادھر مصطفیٰ منتظر تھے اس منتظر کے جو معراج کی رات مصطفیٰ کا منتظر تھا اور مصطفیٰ اس کے منتظر تھے۔ اللہ رب العزت کا انتظار تھا، امر کا، امر نازل ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں پاکٹس اشرفیوں سے بھر لی، سونے سے بھر کر نکل پڑے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آج کا سودا اتنا پیارا سودا ہے، اس میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شریک ہوتا۔ ہر دفعہ کیلے خرید لیتے ہو، اس دفعہ مجھے بھی شریک کر لو۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ اکثر سیدنا صدیق اکبر کو کہا کرتے تھے کہ تم سودے وہ خریدتے ہو جو کسی کام کے نہیں ہوتے، غلام تو خریدے جاتے ہیں کام کاج کے لیے، اور ہم سارے ماڑے کمزور جو کسی کام کاج کے نہیں وہ خریدتے رہتے ہو۔ صدیق اکبر نے کہا واللہ خدا کی قسم ابا جان میں کوئی غلام اپنے لیے خریدتا ہی نہیں، یا خدا کی رضا کے لیے خریدتا ہوں یا مصطفیٰ کی رضا کے لیے، نبی کی رضا کی خاطر چلے۔ جیبیں بھر لی اشرفیوں سے، جب نکلے تو حضور نے بلایا مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر قدموں میں گر پڑے، عرض کہ حضور آقا اور غلام ایک سودے میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ سب آپ کا ہی ہے۔ فدا کا ابی و امی و مالی و قلبی و جسدی و روحی، یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا، جان بھی آپ کی، ابو بکر بھی آپ کا، صدیق بھی آپ کی وجہ سے، یار غار بھی آپ کا، آقا سب کچھ آپ کا ہی ہے، میرا اپنا ہے کیا؟ آپ ہی کی طرف سے خریدنے جا رہا ہوں۔ جب صدیق اکبر پہنچے 10 لوگوں نے جو پتھر سینے میں رکھا تھا حضرت بلال کے پیر کی ٹھوکر ماری، اس پتھر کو صدیق اکبر نے اڑا کے رکھ دیا۔ ارے پیر کی ٹھوکر سے کیوں نہ اڑا دے جو نبوت کا بوجھ اٹھا کے غار ثور میں لے جا سکتا ہے۔ پتھر کیا چیز ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پتھر ہٹایا، بلال کو سینے سے لگایا، دیکھا وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اتنی دیر میں کہا امیہ بن خلف منہ مانگ کیا مانگتا ہے اس غلام کے بدلے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ جس کے منہ سے رطوبت چھوٹ گئی، جس کی ہڈیاں ہم نے پیس دی، کام کاج کے قابل نہیں رہا، یہ غلام منہ مانگی قیمت ابو بکر دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی منہ مانگی قیمت کون دیتا ہے؟ اشاروں میں انہوں نے باتیں کی۔ امیہ بن خلف نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے دو لے جاؤ، اپنے منہ سے زیادہ قیمت مانگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، آپ نے ایک جیب سے نکال کے اس کے منہ پہ پیسے پھینکے اور پھر دوسری جیب سے نکالے، پر میں وہ تیری قیمت ہی یہ بلال کا صدقہ ادا کر کے بلال کو قدر میں اٹھایا۔ آپ کے منہ مبارک سے رطوبتیں گرتی تھی، خون آلود، اور جو صدیق لے کے چلے دور جا کے جب تھوڑا سا مڑ کے دیکھا تو وہ تالیاں بجا رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس کے پلے ہم نے نہیں چھوڑا یہ مجنون ہے جو خرید کے لے جا رہا ہے۔ صدیق اکبر نے اس وقت مڑ کے تمام کفار کے منہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا سنو، تمہیں کیا پتا ہے ہمارے آقا کی شان، تم جنہیں نیچے گرانا جانتے ہو انہیں ہمارے آقا اور جے سلیہ پہ پہنچانا جانتے ہیں۔ بس صدیق کی یہ بات آقا کو یاد تھی۔ مکہ فتح ہو گیا،
بولیے نا مکہ فتح ہو گیا. اس وقت حضور نے فرمایا 10,000 صحابہ 10 لاکھ کی آبادی کو فتح کر گئے. 10,000 صحابہ. حضور نے فرمایا این بلال من حبشہ، میرے حبشہ کا بلال کدھر ہے؟ عرض کیا گیا حضور جہاں صحابہ نے نالین اور جوڑے اتارے ہیں نا، بلال وہ جوڑے سیدھے کر رہا ہے. غلام اپنا کام کر رہا ہے، نوکر اپنا کام کر رہا ہے. حضور کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو نوکری پہ مامور رہتا ہے. آگے بڑے ہوتے ہیں، آگے ہاتھ چومنے والے، پیار کرنے والے، ویلکم کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، لیکن محبوب کی نظر میں وہ جچتا ہے جو اپنے کام اور اپنی ڈیوٹی پہ مامور رہتا ہے. حاضرین محترم، بلال سروں سے اڑتے ہوئے پھر حضور نے بلایا تھا. حضور کے قدموں میں گرے، حضور میں حاضر ہوں. آقا نے فرمایا بلال آج میرا جی چاہتا ہے تیرے زندگی کی ساری تھکاوٹیں اتار دوں، تیری زندگی کے سارے معاملے کلیئر کر دوں، تیری زندگی کا سارا حساب چکا دوں جو تو نے میری خاطر، میری محبت میں، میرے عشق میں، میرے پیار میں، میری الفت میں، میرے دین پر قربانی کے لیے وقت گزارا ہے. آج تیرے سارے قرضے مصطفیٰ اتارنا چاہتے ہیں. بلال آج کعبے کی چھت پہ چل کے عذاب دے تاکہ امیہ بن خلف کو پتا چل جائے جنہیں تم نے نیچے لٹایا تھا اسے محمد نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے. تم کیا جانو نبی کے غلاموں کی شان. حضور نے فرمایا بلال آج ہم چاہتے ہیں تیرا کالے رنگ کا قدم اونچا ہو، خدا کا کالے رنگ کا کعبہ نیچے ہو. میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی امت کے اور نبی کے نوکر اور غلام کی شان کتنی بلند اور کتنی اونچی ہے. اور جس معاشرے میں غریب مسکین اتنے اونچے کر دیے جائیں فتح مکہ کی طرز پر، وہ معاشرہ فتح یاب ہوتا ہے. جب غریب غریب سے غریب تر ہو جائے، جب غریبوں کو پیسا جائے، مسکینوں کو پیسا جائے، یتیموں کو لتاڑا جائے، وہ معاشرے کبھی ترقی بولو اس معاشرے میں نبی کا نظام نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کا نظام تو دکھیوں کو بلند کرنے آیا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت لگانے آیا ہے. بات اصل میں بلال حبشی یہ کرنا چاہتا تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جب وصال مبارک کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، ان کی رفیقہ حیات، ان کی بیوی پاس بیٹھ کے رونے لگ پڑی کہ میرے شوہر عظیم جدا ہو رہے ہیں. جب وہ رونے لگ پڑی تو حضرت بلال نے اپنا ہاتھ مبارک بڑی تکلیف سے اٹھا کر آنسو پوچھ ڈالے اور کہا پگلی آج کا دن رونے کا دن نہیں ہے، ذرا لبوں سے مسکرا کے دکھا. پوچھا میرا سر کا تاج، میرے سر کا سائیں جا رہا ہے تو میں مسکرا کے دکھاؤں؟ ارے اس لیے مسکرا ایک بچھڑا ہوا غلام اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہے. خواجہ برادران اس لیے صبر کر لو. آپ کا جوان بیٹا، آپ کا گھرانہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، نبی پر درود و سلام کرنے والا، آقا سے عشق کرنے والا، آقا کے میلاد کی بہاریں دیکھنے والا ماہ ربیع الاول ہے، نبی کی آمد کی خوشی کے لمحے ہے. ارے ایسے لاکھوں پتر محمد کی خوشی پہ قربان کر دیے جائیں تو پھر بھی کم نہیں. اس لیے صبر کرو. انہیں پہلی رات مصطفیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، انہیں تاجدار کائنات نے مسکرا کے قبر کو روشن کیا ہوگا. اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں، ام المؤمنین کی ارے قبر انور تو چمکی ہی ہوگی، اور کیوں نہ چمکے جن کے حجرے میں حضور سوئی گم ہو جائے ام المؤمنین کی. اور آقا اس لیے مسکرائے کہ دیکھو کیسے بیٹھ کے نیچے ڈھونڈ رہی ہیں. فتبسم رسول اللہ، آقا مسکرائے، کمرہ جگمگا اٹھا. کاش وہ مسکراہٹ ہمیں بھی قبر میں نصیب ہو جائے. دیکھیں یہ قبر کیسے چمکتی ہے، کیسے دمکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ بچھڑا ہوا غلام اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. دوستان عزیز احتشام، اس لیے جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا،
ایک طرف غم اور ایک طرف خوشی. توجہ ہے نا, ایک طرف غم اور ایک طرف خوشی. یہ میں خاندان کی دلجوئی کے لیے ایکچوئل قرآن و حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے قرآن و حدیث سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی بہانے اس خاندان کو جوان بیٹے پر صبر رکھا. ایک طرف غم اور ایک طرف خوشی جب کلیکٹ ہو جائے, اکٹھے ہو جائیں, تو اس صورت میں اس غم کو نبی کی آمد کی خوشی پر قربان کرنا اور اسے سیکنڈ آپشن پہ لے جانا اور نبی کی آمد کی خوشی کو پرائرٹی پہ رکھنا, یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت ادائے صحابہ کرام. میں اس پر ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتا ہوں. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث, متفق علیہ حدیث. اور بلکہ وہ جو پرائرٹی ہے میں ڈائریکٹ ایک حوالہ قرآن پاک سے بھی آپ کو دیتا ہوں, پھر حدیث کی طرف آتے ہیں. سورہ مریم ہے, آیت نمبر 15. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا. اب رب نے خود اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کا دن, چونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے, اور وفات کا دن بولیے کون سا دن ہوتا ہے؟ غم کا. اللہ نے خوشی کا بھی اور غم کا دونوں دن سیلیبریٹ کیے. آپ کو میں نے وہ جو ترتیب بتائی, ترتیب نزولی کے اعتبار سے زندگی کا ذکر پہلے ہے یا موت کا؟ لیکن جب دن سیلیبریٹ ہوئے تو موت کا دن پہلے سیلیبریٹ نہیں ہوا, پہلے ولادت اور خوشی کا دن سیلیبریٹ ہوا. قرآن کی نقش اٹھائی, اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے دونوں دن خود منائے سلام بھیج کر, تو فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ. سلام ہو پہلے میرے یحییٰ کے ولادت والے دن اور پھر سلام ہو میرے یحییٰ بے وفات والے دن. وفات کے دن کو سیکنڈ آپشن میں رکھا اور نبی کے میلاد والے دن کو بولو فرسٹ پرائرٹی آپشن پہ رکھا. صرف ایک جگہ نہیں, آپ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 نمبر ورس اٹھا لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی. 18 سال کی عمر میں اللہ نے وحی فرمائی, اے عیسیٰ اپنا دن منا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات ہو چکی ہے, بولو نہیں ہوئی نا, لیکن پھر بھی دونوں کا ذکر کرتے ہوئے, بلکہ 3 کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام ہو مجھ پر پہلے اس دن جس دن میرا میلاد ہوا تھا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. اب بتائیں, وفات والے دن پر بھی سلام ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں سلامتی نہیں رہی, مر گئے, معذلہ کھپ کے ختم ہو گئے, وہ تو عقیدہ نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے. ارے قرآن تو کہتا ہے کہ نبیوں اور ولیوں کا عرس بھی جائز ہے, عرس بھی سلامتی کے ساتھ ہے, میلاد بھی سلامتی کے ساتھ ہے. تو وفات کے دن کو دوسرے نمبر پر رکھا. ترتیب نزولی کے اعتبار سے جب ذکر کیا تو موت کا پہلے کیا, اور جب دن منائے تو موت کا ذکر بولو بعد میں کیا. آپ کو 3 کی سمجھ آ گئی نا میری اپنی. اس لیے حاضرین محترم, آج یقیناً ایک غم کی گھڑی ہے, لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے تو صحیح نا, مہینہ بھی تو ربیع الاول ہے نا. اس کو کہتے ہیں پہلی بہار. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی بہار. اس لیے کہ پہلی بہار ہے, وہ حضور آئے کہ جو تمہارے کھجے ہوئے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے آئے. وہ نبی تشریف لائے جنہیں تمہارے غم دھو کر خوشیوں میں تبدیل کر دیے. جن بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, مصطفیٰ نے بچا کر انہیں دوری رحمت اناؤنس کر دیا. جن ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا, مصطفیٰ نے بچا کر ان کے پیروں کے نیچے جنت بچھا دی. جس باپ کی نقدری ہو رہی تھی, ردال والد رضا ربا کے ساتھ ان کی مسکراہٹ میں خدا کی رضا کو رکھ دیا گیا تھا. اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, تم سارے دشمن تھے, گلے کاٹتے تھے, عداوت میں تھے. اس نبی نے آ کر تمہارے دلوں میں الفت کے ڈورے باندھ دی, محبت کے ڈورے باندھ دی.
دوستان عزیز شان، غم بھی صدیوں تک آثار اور اثرات رکھتا ہے، اور خوشی کی صدیوں تک وہ اپنے آثار اور اثرات رکھتی ہے۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف کی متفق حدیث، اب وہاں آ جائیں۔ غزوہ تبوک کا سفر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے قریب پہنچے تو ایسا ایریا آیا 2-3 ایکڑ کا کہ جس ایریا سے حضور نے صحابہ سے فرمایا یہاں سے دوڑ کے گزرنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور سواریوں والے سواریاں دوڑا دیں اور جو پیدل ہیں خود دوڑے، سب دوڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چادر مبارک میں چھپا لیا اور ڈھانپ کر وہاں سے آقا بھی اسی انداز سے گزرے۔ جب کراسنگ ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا آقا یہاں کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں سے دوڑنے کو حکم دے دیا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے قوم سمود پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونجیں کاٹنے کے بدلے میں اس قوم پر پتھروں کی بارش کی تھی، آج بھی 1000 سال بعد اس جگہ پر عذاب کے اثرات ہو رہے ہیں، نبی ان آثار اور اثرات سے تمہیں بچا رہے ہیں۔ تو بتاؤ اگر 1000 سال بعد غم کے اثرات رہ سکتے ہیں تو 1500 سال بعد محمد کی آمد کی خوشیوں کے اثرات بھی رہ سکتے ہیں۔ پھر آج سارے حاجی جب کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں تو پھر وہ مینا اور مزدلفہ اور مینا کے درمیان دوڑتے ہیں، وہ ہاتھ یہاں باندھیں یا بالکل نہ باندھیں، سارے دوڑتے ہیں۔ ان کو شاید پتہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے کیوں دوڑتے ہیں، کیوں کا نہ پتہ ہو، لیکن دوڑنا سب کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ سیلیبریشن 1650 سال سے ہو رہی ہے۔ تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر ہے، اس وادی سے سب کو دوڑنے کا حکم ہے۔ پوچھا کیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ابرہا کے ہاتھی جو کعبہ گرانے آئے تھے معاذ اللہ، وہ یہاں بیٹھے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے سورۃ الفیل نازل کر دی اور کنکریاں پھینکی ابابیلوں نے، اور وہ بوسہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہاں عذاب برسا تھا 1650 سال بعد، آج بھی سارے حاجی اس غم کے لمحوں کو سیلیبریٹ کرتے ہو، تو 1500 سال بعد محمد کی آمد کی خوشی کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آقا کی آمد کی خوشیوں پر کیوں اپنے دل کو مگن کیوں نہیں کرتے؟ حاضرین آئیے، فرمایا کہ رب وہ ہے جس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کون ہے اس موت میں بھی اچھا عمل کرتا ہے اور اس زندگی میں بھی بولو ایک اچھا عمل کرتا ہے؟ وہ ایک اچھا عمل بتانے کے بعد انشاءاللہ میں انکلوڈ کروں گا۔ بات بڑی قابل توجہ ہے، چونکہ میں نے جمعہ سے آج جا کے پڑھانا اور وقت بڑا قلیل ہے، آخری بات جس پہ ختم کر رہا ہوں، موت اور زندگی دونوں کا تو یکجا عمل ہو، کیونکہ لے یبلوکم میں لام برائے تبلیغ ہے۔ تبلیغ کہتے ہیں جو حق ثابت کرتی ہے، ملکیت ثابت کرتی ہے۔ آپ پڑھ کے کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کے ملکیت دینے کو کہتے ہیں، تو لام برائے تبلیغ ہے۔ لے یبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے احسن بھی واحد عملا بھی واحد؟ حالانکہ وہ کئی جگہوں پر فرماتا ہے انتہبت اعمالکم، اعمال جمع بھی بول پاتا ہے، یہاں ارادتاً ایک عمل کی بات کی، فرمایا کوئی ایک عمل ہے جو حسین بھی ہے، احسن بھی ہے، اور وہ ایک عمل کمال کا بھی ہے، جو موت میں بھی امتحان بنتا ہے اور تمہارا پاس ہونا شرط ہے، اور زندگی میں بھی امتحان بنے گا تمہارا پاس ہونا، بولو شرط ہے۔ اگر کوئی کہ وہ نماز کا عمل، روزے کا عمل، حج کا عمل ہے، زکوٰۃ کا عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہم پڑھنا چھوڑ دیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کی اپنی حیثیت و اپنی جگہ پر فرائض ہیں، لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ چاروں ارکان اسلام کی جو پریکٹسز ہیں یہ زندگی کے فرض ہیں یا مر جانے کے بعد بھی فرض رہتے ہیں؟ تھوڑا جو اونچا سننا، بولو تو صحیح، یہ زندگی کے فرائض ہیں۔ جو ڈیتھ ہو گئی نماز فرض ختم، روزہ فرض بولو ختم، زکوٰۃ جس پہ فرض تھی وہ ختم، حج جس پہ فرض تھا بولو وہ آفٹر ہز ڈیتھ یا آفٹر دیئر ڈیتھ اس کا یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا عمل ڈھونڈو جو تعداد میں ہو بھی ہے اور
اور زندگی میں بھی فرض ہے. دنیا کا کوئی عمل یہ نہیں وہ اس کی ذات پر فرض نہیں رہتا. اور قبر میں وہ جو الا ثلاث ہے نا وہ بھی اس کی ذات کے عمل نہیں ہے, خارج ذات ہے. شاگرد جو پڑھیں گے علم یرتقی ہوگی وہ پہنچے گا. لوگ رفاع عامہ سے فائدہ لیں گے تو صدقہ جاریہ وہ پہنچے گا. سمجھ آ گئی بات کریں گے, لیکن وہ اس کے ذات پر کنٹینیو سے کمپنسیٹ کیا گیا عمل. تو ایسا کون سا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تفسیر ابن عباس کے اندر اور تفسیر خازن اٹھائے, قرطبی اٹھائے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری اٹھائے, میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی. اور ابھی جو حدیث پر کتاب آئی ہے وہ 50,000 صفحوں کی ایک کتاب ہے. اس سطح پر امت کا یہ کام کیا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا, مفسرین کہتے ہیں وہ ایک عمل جو ایٹ اے ٹائم موت میں بھی فرض ہو زندگی میں بھی فرض ہو, وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں ایککم احسن عملا, وہ کائنات میں ایک ہی عمل ہے اور وہ پہچان محمد مصطفیٰ کا. جس نے دنیا میں مصطفیٰ کو پہچان لیا اس کی دنیا سنور گئی, اور جس نے قبر میں حضور کو پہچان لیا اس کی آخرت سنور گئی. اور جس نے قبر میں جا کے حضور کو نہ پہچانا, منادن جنادی فی السماء فتحت ابواب النار وغلقت ابواب الجنہ, فرشتہ آواز دے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو اور جنت کے دروازے بند کر دو, اس نے میرے محبوب کو ہی نہیں پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حضور کو پہچانے گا اور کہے گا کیا پوچھتے ہو, میں تو مر کے آیا ہی ان کے لیے, میں تو پہنچا ہی ان کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قبر تھوڑی اونچی کر کے بنانا, کیونکہ جب حضور آئے تو میں نبی کے استقبال میں ادب میں کھڑا ہو جاؤں. جن نے عشق کیا ہے آقا سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا عجیب ان کا عجیب نظارہ ہے, ان کا عجیب رنگ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبر میں کسی کا باپ نہیں لیتے, بڑا پیار بھی کرتا ہوں نا بیٹے سے, بڑا پیار بھی کرتا ہوں کہ امریکہ چھوڑ کے آ جائے اولاد کی خاطر, تو قبر کی ایک رات بھی اپنے باپ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ لوگ گزارنے کے لیے اندر تیار نہیں ہوتا. اولاد کینیڈا چھوڑ کے آ جائے اپنے باپ کے ساتھ قبر میں ایک رات گزارنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں. جتنے کسی دے پیو بھی نہیں ہونا نا اتنے حضور میں ہونا اتنے حضور میں ہونا. اس واسطے وہ بڑا بھائی نہ کیا کرو کہ سر اپنے باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتی, وہ بھائی کہنے کی اجازت دیتا جتنے پیو بھی نہیں ہونا اتنے سرکار ہونا ہے, انہوں نے رشتہ کرنا. اس لیے فرمایا جب عاشق حضور کو دیکھے گا تو کہے گا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی محبوب کے لیے تو میں مرے گا. اس لیے یہ محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ نے فرمایا لبا بکی مٹی پاندے کر دے مجھے پڑھ درود کرامل جاندے ود نہیں پاندے تیرا کچھ وسانی مان کردہ پھر کرنا جس جسے نوں تو چھن چھن رکھنے خاک اندر ونج ترنا تے جس تو میرا گردی دین دے اس میں پانی جیڑے آمن میل محمد
آن ڈرایا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی اساں سنیا اتھے ہونا جنہ موڈے کملی اساں سنیا اتھے ہونا جنہ موڈے کملی کالی دوستو جو اللہ دے دے رسول دے سپورٹ کر دے ہیں نا تے پھر یقین رکھو کہ وہ کریم نے تے کریمانہ ہی شفقت فرمانی ہے کرم فرمانی ہے اللہ اس جوان بیٹے فیضا شبیر خواجہ صاحب کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ آقا کا دیدار نصیب فرمائے اور ساری